عجیب و غریب جانور 4 محرم الحرام سن 1421 ہجری مطابق 10 اپریل سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ منشی الایام والشہور ومفنی الاعوام والدہور ومضاعف الثواب لمن اطاعه والأجور وغافر الذنوب لمن تاب إليه من المعاصي والفجور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويسمع دبيب النمل في دياج الظلم على الصخور لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه المسؤولات في بواطن أو ظهور لا بداية لأزليته ولا نهاية لسرمديته ولا آخر لديموميته فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فسبحانه من إله تسبحه الأفلاك وبتسخيره تدور وتقدسه الأملاك ولأمره تبتدر المأمور وتقدس من ولي كريم محسن شكور أحمده سبحانه على نعم تتجدد بالرواح والبكور وأقدسه وأعظمه وأمجده وأنزهه عما افتراه كل كفور وأشكره على سابغ فضله المنشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف كل مشرك كفور شهادة ندخرها لهول يوم النشور وأرجو بها عفو الرب ورضاه فإن رضاه نهاية المنى وغاية السرور وأؤمل بها من كرمه في فسيح الجنان أعالي القصور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البوادي والحضور أتقى آمن وأبر مأمور الموصوف بأجمل الأوصاف في التوراة والإنجيل والفرقان والزبور صاحب المنزلة العليا والشفاعة العظمى والعلم المنشور في يوم النشور اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وضاعف اللهم لهم الحسنات وأعظم لهم الأجور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں نے اس امر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو مال اور دولت، سونا چاندی، درہم دینار کی چیزیں عطا فرمائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں، باری تعالی کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے، کوئی کوتاہی نہ کرے، کوئی تقصیر نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی مال اور دولت عنایت فرماتا ہے، اور جب اس مال اور دولت کو غلط مقام پر خرچ کیا جاتا ہے، غلط راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، یا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، یا صدقہ خیرات نہیں کیا جاتا ہے، یا غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، لنجوں، اپاہجوں کو دھتکارا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حقارت والی نگاہ ان پر ڈالی جاتی ہے، تو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا پھر اس مال کو چھین لیتا ہے، اس دولت کو چھین لیتا ہے، ان زیورات کو چھین لیتا ہے، باغات کو چھین لیتا ہے، جائیداد کو چھین لیتا ہے،
کھیتی باڑی کے اندر آگ لگا دیتا ہے، کیونکہ بندے نے اللہ سبحانہ و تعالی کے عطا کردہ مال میں کوتاہی کی، تقصیر کی۔ جن لوگوں پر مال کو خرچ کرنا چاہیے تھا ان لوگوں پر مال کو خرچ کیا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو مال عنایت فرمانے والا ہے اس مال دینے والے خدا سے محبت نہیں کی، بلکہ خدا کی محبت کو ترک کر کے چھوڑ کر مال سے محبت شروع کر دی۔ اللہ تعالی کا غضب ایسے انسان پر نازل ہوتا ہے اور باری تعالیٰ پھر اس مال اور دولت کو چھین کر اس آدمی کو کنگال بنا دیتے ہیں، فقیر اور نادار بنا دیتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اس طرح کہ پیر میں پہننے کے لیے پھر چپل بھی باقی نہیں رہتے، کھڑاؤیں بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی مول لے لی اور غضب کا مستحق بنا اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ باری تعالیٰ جس کے اوپر غصہ فرمائے سمجھ لو نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی حقیقی ذات گرامی ہے، اس سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی باہر جانا چاہے یا اس کی قدرت کاملہ سے باہر جانا چاہے تو جا نہیں سکتا۔ حیوانات ہوں، جانور ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، پیرندے ہوں، سب اس کے تابع ہیں۔ لہذا اس نے جو فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو مالدار بنا دیا تو وہ مالدار اپنی مالداری پر گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، یہ تو پیسہ ہاتھ کا میل ہے، آنی جانی چیز ہے، جب چاہوں دے دوں، جب چاہوں چھین لوں۔ چنانچہ اسی ضمن کے اندر میں نے پچھلے درس میں آپ حضرات کو باغ والوں کا قصہ سنایا تھا، جو کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ نون والقلم کے پہلے رکوع میں موجود ہے۔ ساری تفصیل، توضیح اور تشریح پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی تھی، جس کے اعادے کی چندہ احتیاج نہیں ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ ان آیات کریمہ میں رب کائنات نے شاہ مطلق نے ان باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ، اور کلام پاک کے اندر اس واقعے کو نقل فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ہے،
لیکن جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان باغ والوں کی طرح دولت سے محروم کر دیے جائیں، باغات سے محروم کر دیے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کاملہ سے محروم کر دیے جائیں، فضل و احسان سے محروم کر دیے جائیں. تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان باغ والوں کا قصہ کلام پاک میں نقل فرمایا ہے. تفصیل پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو خواتین و حضرات بنائی ہے، اس دنیا کے اندر کوئی پائیداری تو ہے نہیں، اس دنیا کے اندر کوئی متانت اور مضبوطی تو ہے نہیں. یہاں دنیا کی ہر چیز کمزور ہے، ضعیف ہے، نحیف ہے، لاغر ہے. انسان جو دنیا کے اندر اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر ہے، وہ انسان ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کے جسم کے اندر ضعف اور نقاہت کو پیدا کر دیا گیا ہے. کبھی انسان کا سر دکھتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی سینے میں درد ہوتا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کبھی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں. اسی طرح کبھی دل کا وال خراب ہو جاتا ہے، اللہم احفظنا، کبھی جگر خراب، کبھی معدہ خراب، کبھی آنتوں کی ٹی بی، کبھی پھیپڑوں کی ٹی بی، کبھی کینسر، اللہم احفظنا، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ تمام کی تمام بیماریاں اور دکھ دلت در جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائے ہیں، وہ اس بنیاد پر لگائے ہیں کہ انسان ہوشیار رہے اور یہ سوچے کہ مجھے ہر وقت کے لیے دائمی طور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، بلکہ اگر پیٹ میں درد ہے تو یاد کرے کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا، آج پیٹ خراب ہو گیا، کل کو میں سارا خراب ہو جاؤں گا. آج میرا معدہ خراب ہو گیا، آنتوں کی ٹی بی ہو گئی، اللہم احفظنا، یہ آنتیں خراب ہو گئیں، کام کرنا بند کر دیا یا کام کرنا کم کر دیا، تو مجھے ان تمام کی تمام چیزوں سے جی کو ہٹا کر آخرت کی جانب اپنا میلان رکھنا چاہیے، آنے والی زندگی کی جانب میلان رکھنا چاہیے. اور یہ بات ذہن و دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ دنیا کے اندر پائیداری کسی چیز کو حاصل نہیں، یہاں تک کہ آسمان کے اندر جو آفتاب و مہتاب کے قمقمے لگ رہے ہیں، سورج اور چاند کے قمقمے لگ رہے ہیں، اس سورج کو بھی پائیداری نہیں اور اس چاند کو بھی پائیداری نہیں. اللہ تعالیٰ سورج گرہن کر کر، سورج کا نور چھین کر، سورج کی روشنی چھین کر بتا دیتے ہیں کہ یہ سورج تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ میں خدا تمہارا رب ہوں. اس سورج کی روشنی تو بالکل کمزور ہے. جو لوگ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو اپنا معبود مانتے ہیں، سورج کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سورج کو اپنا رب حقیقی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی چھین کر ان پر تازیانہ مارتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ سورج تمہارا رب نہیں ہے. اس کی روشنی جب چلی گئی تو ظاہر ہے پھر یہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ خدا تو ہر عیب سے پاک ہے. اگر اس کے اندر روشنی واقعی مضبوط ہوتی، حقیقی ہوتی، تو اس کی روشنی کبھی ختم نہ ہوتی، سورج گرہن ہو جاتا ہے. ایسے ہی جناب اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی چھین لیتے ہیں، چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو جو لوگ چاند کو پوجنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں چاند کی روشنی چھیننے کے بعد. اس چاند کے اندر کوئی مضبوطی نہیں، چاند تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ چاند کے اندر نور بھرنے والا میں خدا ہوں. اس لیے باری تعالیٰ نے امت کو بیدار کرنے کے لیے کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر ارشاد فرما رکھا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ باری تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے چاند کو آسمان کے اندر فٹ کر دیا اور روشنی اس کے اندر بھر دی، مجھ خدا نے روشنی بھری. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. سورہ نوح کی آیت ہے یہ 29ویں پارے میں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لہذا دنیا میں اس عالم رنگ و بو میں اس عالم فانی کے اندر عالم زوال کے اندر کسی چیز کو پائیداری نہیں، دوام نہیں، ہمیشگی کسی چیز کو حاصل نہیں. چنانچہ انسان کوٹھی بناتا ہے، محل بناتا ہے، سنگ مرمر لگواتا ہے، ماربل لگواتا ہے، ٹائلز لگواتا ہے، بڑے بڑے مضبوط پتھروں کی دیواریں بنواتا ہے، لیکن ایک دن وہ کوٹھی بھی گر جاتی، کمزور پڑ جاتی. مستری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس کوٹھی کے اندر نہ رہو، کیونکہ یہ کوٹھی تو کمزور ہو گئی، کسی وقت بھی اس کی چھت نیچے کو گر جائے گی اور بچے مر جائیں گے، آدمی مر جائیں گے، عورتیں مر جائیں گی. اس مضبوط ترین کوٹھی کو بھی جناب پائیداری نہیں. پائیداری تو بس اللہ کی ذات کو ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، نہ اس کو کبھی موت آتی ہے نہ آئے گی، وہ تو ہر عیب سے پاک و صاف ہے. اور جن عیوب کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کرتے ہیں ان تمام عیبوں سے باری تعالیٰ کی ذات گرامی منزہ اور مبرہ ہے. اس نے کلام پاک میں جا بجا اللہ نے اپنی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تعریف کا مستحق ہے. اپنی تعریف فرما دی بندوں کو سکھانے کے لیے کہ میری ایسے تعریف کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تو ہر عیب سے پاک و صاف ہے، لہذا ان لوگوں کو بھی بتائیے، سکھلائیے، تعلیم دیجیے، تبلیغ کیجیے کہ اپنے رب کی تعریفات کرو، محامد کو بیان کرو، اور باری تعالیٰ کے لیے کسی عیب کو ثابت نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی لڑکا ہے، نہ لڑکی ہے، نہ بیوی ہے، نہ وائف ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا ہے نہیں، اس کی طرح کوئی چیز نہیں، لہذا وہاں کی تیاری کرو. مالک نے دنیا کے اندر بھیج دیا، آ گئے، اور جب مالک بلاوا بھیجے گا چلے جائیں گے، موت آ جائے گی. لہذا نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی جائیں گے. بھیجا اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی واسطے ہے کہ یہاں ختم ہو جانے والی دنیا کے اندر رہ کر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت والی زندگی کی کھیتی کرو. جو یہاں بوگے وہاں جا کر کاٹ لو گے، اور ایک ایک نیکی اور ایک ایک بدی تمہارے سامنے آ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سے اس نے ستاری کے معاملے کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما. کلام پاک میں فرما دیا گیا کہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. معمولی خیر اور معمولی بدتمیزی جو انسان نے دنیا میں کی ہے وہاں اللہ کے پاس اس کو دیکھ لے گا. الف لام میم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لہذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے اور سب یہاں سے جانے والے ہیں، مٹی میں رل مل کر پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے والے ہیں،
تو اللہ تعالی نے نبی آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کے پال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے ذریعے، باری تعالیٰ نے سید المرسلین کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے شاہ انبیاء کے ذریعے، رب کائنات نے رسول پرنور کے ذریعے، خالق شمس و قمر نے محبوب کبریا کے ذریعے، آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، امت کے آقا کے ذریعے، مکین خضرا کے ذریعے، شافع محشر کے ذریعے، محبوب سبحانی کے ذریعے، سرور انبیاء کے ذریعے، یثرب کے والی کے ذریعے، شاہ مدینہ کے ذریعے، آفتاب حرا کے ذریعے، نور مجسم کے ذریعے، سالار اعظم کے ذریعے، احمد مجتبی کے ذریعے، محمد مصطفیٰ کے ذریعے اس دنیا کے بکھرنے کی کچھ نشانیاں بیان فرما دی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بکھرنے، اس دنیا کے ختم ہو جانے، اس دنیا کے زوال پذیر ہو جانے کی نشانیاں اور علامات اللہ سبحانہ و تعالی سے حاصل کی اور امت کے افراد تک پہنچا دی کہ دیکھو ہوشیار رہنا، اگر اس دنیا کے اندر کسی آدمی کو، اگر اس دنیا کے اندر کسی شخصیت کو، اگر اس دنیا کے اندر کسی ذات کو پائیداری ہوتی، دوام ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو مجھ محمد الرسول اللہ کی ذات اس قابل تھی کہ محمد الرسول اللہ یہاں ہمیشہ رہتے، پر آقائے مدنی یہاں سے چلے گئے، آقائے مکی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے تو ہمہ شمہ کا کیا شمار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بکھرنے کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا بیان تو کلام پاک کے اندر ہے کہ دنیا جی ایسے ایسے بکھرے گی، دنیا کا خاتمہ ایسے ایسے ہوگا، مثلا یاجوج ماجوج نکلیں گے، مثلا حبشے کا رہنے والا ایک کالا کلوٹا انسان سب سے پہلے خانہ کعبہ کو گرائے گا، خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، اسی طرح دجال نکلے گا، اسی طرح آگ نکلے گی، اسی طرح سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے گا۔ یہ کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج کے درس میں خواتین و حضرات میں ایک اور نشانی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس دنیا کے بکھرنے سے متعلق ہے۔ اس دنیا کے زوال پذیر ہونے کو بتلانے کے واسطے کافی وافی شافی عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے اور بے وقوف کے لیے تو سارا قرآن کافی نہیں۔ عقل مند تو معمولی سے اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اور جو آدمی پتھر ہو، دیوار ہو، وہ کاہے کو سمجھنے لگا ہے؟ جو عورت عقل مند ہے معمولی سے اشارے سے سمجھ جاتی، زندگی سنوار لیتی، سوچتی میں کاہے کو اپنے زیور سے جی لگاؤں، کاہے کو اپنے سونے چاندی سے جی لگاؤں، یہ تو چور چرا کر لے جاتے۔ یہ تو جناب ایسی چیز ہے کہ کافر عورتوں کے پاس بھی زیور ہوتا ہے، ہندو غیر مسلم عورتوں کے پاس بھی زیور ہوتا ہے، تو اس میں اس مسلمان عورت کا کیا کمال ہو گیا؟ اس مسلمان عورت کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس اگرچہ سونے چاندی کا زیور ہے لیکن کبھی اس سے جی نہیں لگاتی، کہتی بھائی یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوں، جب مجھے موت آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد یہ زیور پہن کر تھوڑی جاؤں گی، وہاں تو بھائی کفن کا ٹکڑا ہی ساتھ جائے گا یا نیکیاں یا بدیاں ساتھ جائیں گی۔ خواتین و حضرات، جب قیامت قریب آنے کو ہوگی اور دنیا کے بکھرنے کا انتظام سارا ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی، غور سے سنیں، اللہ تعالی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، وہ بڑا عجیب و غریب جانور ہوگا، ایسا عجیب و غریب جانور ہوگا کہ کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر
سارے عالم کے اندر اس جیسا جانور نہیں پایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکال کر بتا دیں گے کہ دیکھو اب دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور اس دنیا کا زوال بالکل قریب آ چکا ہے اور اب حساب کتاب کا ٹائم آنے والا ہے. دنیا کے اندر جو بھی کرتوت کر رکھے ہیں وہ سارے کرتوت سامنے آ جانے والے ہیں. لیکن بھیا جس وقت وہ جانور نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جس وقت وہ جانور نکلے گا گنہگار کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے اس کا نکلنے کے بعد. ایسے ہی ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا. کوئی کافر اگر اس جانور کے نکلنے کے بعد ایمان لانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے. اس لیے میری ماں اور بہنوں جو کرنا ہے ابھی کر لو. کسی کا شوہر چلا گیا, کسی کی بیوی چلی گئی, اور جوان لڑکیاں یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں لہذا خوب میک اپ کر کے زندگی گزاریں گے, خوب اس طرح کی چیزوں کو اختیار کر کے زندگی گزاریں گے. یہ ایمان والی عورت کا مسئلہ نہیں, یہ تو بے ایمان عورت کے خیالات ہوتے ہیں. ایمان والی عورت تو اللہ تعالیٰ کے نور سے اپنے چہرے کو منور کرنا چاہتی. کلام پاک کے 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر اس جانور کا ذکر فرمایا. کوئی افسانہ میں بیان نہیں کر رہا, وہ بات عرض کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. 20ویں پارے کے دوسرے رکوع میں یہ آیت موجود ہے جو آج کے درس کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ جب وعدہ قیامت کا ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا, یعنی قیامت کا زمانہ قریب آ پہنچے گا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے کہ وہ جانور ان سے باتیں کرے گا کہ کافر لوگ ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر, خصوصاً ان آیتوں پر جو قیامت کے متعلق یقین نہیں لاتے تھے, مگر اے لوگوں اب قیامت آ پہنچی, اس کی علامتوں میں سے ایک علامت مجھ جانور کا ظاہر ہونا بھی ہے. اچھا بھئی, وہ عجیب و غریب جانور جس کا ذکر یہاں اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے, وہ جانور کہاں سے نکلے گا اور کیسا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا, اور حدیث پاک میں جہاں قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیوں کا ذکر ہے, ان نشانیوں کے اندر اس جانور کا ذکر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 472 پر ہے, باب العلامات بین یدی الساعہ و ذکر الدجال کے تحت میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے کہ عن حذیفہ بن اسید الغفاری, اسید کبیر کے وزن پر, قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسفا بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية نار تخرج من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر. یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. اسید غفاری کے بیٹے حذیفہ اس کو روایت فرما رہے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کچھ باتوں کا ذکر کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر پوچھا کہ بھئی کیا چرچا ہو رہا ہے؟ کیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، دنیا کے بکھر جانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپس میں جب آدمی بیٹھ جائیں یا عورتیں بیٹھ جائیں تو آخرت کی گفتگو مقدم ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ مجلس بیٹھنے والوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے اس مجلس میں بیٹھ کر۔ اور جہاں جس محفل میں، جس مقام پر، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس ان کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے جب چار عورتیں بیٹھی تو طرح طرح کی باتیں نہ کر کے اللہ رسول کی باتیں کریں۔ کوئی ضروری بات ہے تو اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے، ایسا موضوع کہ جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ایسا موضوع جس سے دل برائی ہوتی ہو، ترک کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اتنا قیمتی وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم آدھا گھنٹہ اس دنیاوی گفتگو میں لگائیں گے تو اس آدھے گھنٹے میں اللہ بھی تو کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی تو پڑھ سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو آدمی ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے 10 رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اگر زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار نکالا تو 10 رحمتیں مل گئیں، پھر دوبارہ نکال لیا صلی اللہ علیہ وسلم 10 اور مل گئی 20 ہو گئیں، پھر اور نکال لیا صلی اللہ علیہ وسلم 30 ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو لامحدود ہیں، اس کی دین میں کیا کمی ہے؟ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علی، کہ کنجوس ہے وہ آدمی کہ جو میرا نام سنے، محمد کا لفظ سنے اور پھر بھی میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو کم از کم جب محمد کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دینا چاہیے۔ اگر یہاں تقریر میں نام بار بار آئے، اور بے شک بار بار آتا ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، تو ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ تو سننے والیوں کے اوپر لازم ہے کہ محمد کا نام نامی اسم گرامی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیا کریں، زور سے کہیں چاہے آہستہ کہیں، یہ مرضی ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ دیکھو قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قیامت کے آنے سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ چھوٹی چھوٹی تو بہت سی ہیں لیکن بڑی بڑی 10 نشانیاں، مثلا آسمان میں دھوئیں کا ہونا، انشاءاللہ اس بارے میں بھی کسی مجلس میں ذکر کروں گا، دجال کا آنا، جانور کا نکلنا جو آج کے درس میں موضوع ہے، اور پچھم سے سورج کا نکلنا، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا آ جانا، اور 3 مرتبہ قیامت سے پہلے زمین دھسے گی، زمین دھسے گی، اس زمین پر رہنے والے زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں جب رات کو سویا کرو تو علم شریف، آیت الکرسی اور درود شریف استغفار کی تسبیح پڑھ کر سویا کرو کہ پتہ نہیں صبح کو اٹھنا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، اور پتہ نہیں زلزلہ آ جائے مارے جائیں، اور پتہ نہیں زمین پھٹ جائے اور ہمارے بستر کوئی نگل لے۔ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا 3 مرتبہ زمین دھسے گی، ایک مرتبہ پورب میں، ایک مرتبہ پچھم میں، ایک مرتبہ جزیرت العرب میں، اور فرمایا ان سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک آگ لگائیں گے دنیا میں جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب کھینچ کر لے جائے گی وہ آگ، اور اس آگ سے کوئی بچ نہیں سکے گا، نہ مرد بچے گا نہ عورت بچے گی، نہ لڑکا بچے گا نہ لڑکی بچے گی، نہ مذکر بچے گا نہ مؤنث۔ اس لیے جب دنیا غالب ہوا کرے نا تو ان تمام چیزوں پر غور کر لیا کرو کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے کہ سچے پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ سچی باتیں جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ تبھی تو خواتین و حضرات ہفتے میں ایک مرتبہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے
کہ اس بہانے سے کم از کم دین کی بات تو پلے پڑے گی، دین کی بات تو کانوں تک پہنچے گی، قرآن کی بات تو کانوں تک پہنچے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی آواز تو جناب کانوں تک پہنچے گی، اور کوئی نہ کوئی تو عمل کر ہی لے گا، اور نہ بھی کرے تو ذکر کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا، سننے کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ نیت تو ویسے عمل کی ہونی چاہیے، بیان کرنے والے کی بھی اور سننے والیوں کی بھی، سامعین کی بھی اور سامعات کی بھی۔ فرمایا وہ جانور نکلے گا، قرآن میں ہے یہ 20ویں پارے میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ عجیب و غریب وہ جانور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث پاک میں بیان فرمایا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس جانور کے نکلنے سے پہلے خواتین و حضرات، پہلے سورج نکلے گا پچھم سے، حالانکہ دیکھو پورب سے نکلتا ہے، اور پچھم سے نکلنے کے بعد اونچا اٹھے گا، جب چاشت کا وقت آن پہنچے گا تو وہ سورج پچھم میں ڈوب جائے گا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی عجیب و غریب جانور نکلے گا۔ یا تو پہلے سورج نکلے گا اور پھر بعد کو جانور نکلے گا، یا پہلے جانور نکلے گا وہ اور بعد کو سورج پچھم سے نکلے گا۔ دونوں میں سے کوئی بھی پہلے ہو سکتا ہے، لیکن دونوں علامتیں برابر برابر ظاہر ہوں گی، بالکل قریب قریب یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ چنانچہ یہ جانور کب نکلے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کا نکلنا اس وقت ہوگا جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے اور دین کو کھلونا بنا لیں گے اور دنیا کے اندر مست ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ جانور نکالیں گے کہ کمبختو تمہیں ہوش نہیں آیا، بے ہوشی تاری رہی، اور کبھی اللہ کا ذکر نہ کیا، کبھی پیغمبر کا ذکر نہ کیا، کبھی اپنے مرنے کو یاد نہ کیا، ہمیشہ کاروبار میں مست رہے، کبھی نماز کی توفیق نہ ہوئی، کبھی اللہ 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 کی توفیق نہ ہوئی، کھانے پینے میں مست رہے، کپڑے پہننے کے اندر مست رہے۔ خواتین و حضرات، یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ یہ جانور صفا پہاڑ سے نکلے گا جو مسجد حرام کے اندر مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ یہ جانور صفا پہاڑ سے نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد حرام کے اندر 2 پہاڑ ہیں، ایک کا نام صفا، دوسرے کا نام مروہ، اور آپ میں سے جو عورتیں خواتین حج کو جا چکی ہیں یا عمرہ کر چکی ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک پہاڑ صفا نام کا ہے، دوسرا پہاڑ مروہ نام کا ہے۔ صفا کے معنی سخت پتھر جو بالکل ہموار صاف ہو، اور مروہ کے معنی آتے ہیں نرم پتھر۔ یہ 2 پہاڑ ہیں خانہ کعبہ کے قریب مسجد حرام میں، حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، اور ان دونوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان انسان چکر لگاتا ہے، سعی کرتا ہے۔ صفا سے چکر شروع کیا، مروہ پر جا کر ایک چکر پورا ہو گیا، پھر مروہ سے چلا صفا کی طرف دوسرا چکر پورا ہوا، پھر صفا سے چلا مروہ کی طرف تیسرا چکر پورا ہوا۔ صفا سے شروع کرتا ہے، مروہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے جو عورتیں وہاں جا چکی ہیں ان کو معلوم ہے کہ مروہ پہاڑ تو بالکل ختم ہو گیا، زمین کے نیچے آ گیا، وہ فرش کے نیچے، اور ابھی صفا پہاڑ باقی ہے اسی زمانے کا، جب سے وہ صفا پہاڑ ہے اللہ ہی کو معلوم ہے بھی کب سے ہے، تو وہ صفا پہاڑ ابھی باقی ہے۔ اس صفا پہاڑ میں سے وہ جانور نکلے گا، اس صفا پہاڑ میں سے وہ جانور نکلے گا۔ صفا پہاڑ میں زلزلہ آئے گا بہت تیز، اتنا زور زور سے وہ صفا پہاڑ ہلے گا
کہ اللہ تعالیٰ اس ہلنے کی وجہ سے اس پہاڑ کو پھاڑ دیں گے اور اس کے اندر سے وہ جانور نکلے گا، اور 3 دن تک اس کے اندر سے نکلتا رہے گا، پھر بھی 3 دن میں پورا نہیں نکلے گا، اتنا لمبا چوڑا ہوگا، بڑا عجیب و غریب سانپ جانور ہوگا، اللہ ہی بچائے اس کی پکڑ سے۔ اس لیے بھیا اس سے پہلے توبہ کر لو، ابھی توبہ کا موقع ہے۔ دنیا کے گورکھ دھندوں میں نہ پھنس کر اس دنیا کو تو بس اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، باقی دھیان اللہ کی طرف رکھو۔ کہاں گورکھ دھندوں میں پھنسی، کہاں جناب بیوٹی پارلر میں جانا، کہاں جناب میک اپ کرنا، کہاں باہر نکل کر اچھے کپڑے پہننا، زیب و زینت کا اظہار کرنا، اصل خوبصورتی تو جنت میں ہوگی۔ یہ تو لتھیڑنا ہے پاؤڈر کا اور کریم کا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ چہرہ بگڑ جاتا ہے میک اپ کرنے سے۔ اس لیے بار بار منع کرتا ہوں اس بات کو کہ قرآن پڑھو گی اللہ نورانی چہرہ بنا دے گا، استغفار پڑھو گی، درود شریف پڑھو گی، خوبصورتی خود بخود آ جائے گی۔ خوبصورتی تو اندر سے نکلتی ہے، گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگانے سے وہ گوبر مٹھائی تھوڑا ہی بن جائے گا، تو اوپر کی لیپا پوتی سے کوئی خوبصورتی تھوڑا ہی پیدا ہوگی کہ کالی عورت جناب صابن گھستی رہے اپنے چہرے کے اوپر کہ گوری ہو جاؤں، ہرگز نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے۔ کالا مرد کالی عورت اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ دونوں، چہرہ بہت اچھا لگتا ہے، چاہے رنگ کالا ہو، جیسے حضرت بلال کتنے کالے تھے لیکن اللہ تعالی نے عجیب نور ان کے چہرے پر عنایت فرمایا تھا۔ ایک زمانہ تھا، اب سے 25-30 سال پہلے کا زمانہ، کہ فجر کی نماز کے بعد گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جو ہماری بڑی بوڑھیاں موجود ہیں اس مجمع کے اندر وہ اس کی گواہی دیں گی، حیا موجود تھی عورتوں میں، قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی فجر کی نماز کے بعد، اور اب تو عورتیں بھی سوتی رہتی، مرد بھی سوتے رہتے۔ کس کس چیز کی دہائی دی جائے اور کس کس چیز کو بیان کیا جائے، امت بڑے فتنے میں پڑ گئی، امت کی کشتی ڈاواں ڈول ہے، اللہ ہی اس کو بچائے تو بچائے۔ بڑا فتنے کا دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے، اللہ ہی ایمان کو بچا سکتا ہے، اللہ ہی جان کو بچا سکتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس جانور کی لمبائی خواتین و حضرات کافی ہوگی، اور اس جانور کے ہاتھ پیر بھی ہوں گے، اور اس کے بدن پر بال بہت ہوں گے، اور یہ متعدد جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا، اور یہ جانور جمعے کی رات کو نکلے گا، جمعے کی رات میں نکلے گا یہ جانور، جبکہ تمام لوگ مینا کے اندر جانے کے لیے جمع ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے لیے مینا میں بھی جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفے کے اندر جاتے ہیں، مینا میں قیام کرتے ہیں، مینا میں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہوش میں آ جائیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور اس جانور کے ہاتھ میں خواتین و حضرات حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہوگی، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ یہ جانور بڑا خطرناک ہوگا، ساری دنیا میں چکر لگائے گا، ساری دنیا میں، آپ کے امروہہ میں بھی آئے گا، جہاں جہاں بھی زمین موجود ہے وہ جانور جائے گا، اور بڑی تیز رفتاری سے جائے گا، ایمان والوں کے چہرے پر نشان لگائے گا، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی پیشانی پر، ماتھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مومن لکھ دے گا، اور جیسے ہی وہ جانور اس ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے ماتھے پر لکھے گا، اس کا چہرہ یعنی ایمان والے کا چہرہ ستارے سے زیادہ روشن ہو جائے گا، سورج سے زیادہ روشن ہو جائے گا، چاند سے زیادہ روشن ہو جائے گا۔ اور جب کافر کے پاس جائے گا، بدتمیز کے پاس جائے گا، اور اس کی
ماتھے پر کافر لکھ دے گا تو اس کا چہرہ کافر کا چہرہ اور بگڑ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جانور کافر کی پٹائی بھی کرے گا۔ فرمایا کہ اتنی پٹائی کرے گا وہ جانور ان بدتمیزوں کی جو صفا پہاڑ پہ سے نکلے گا کہ مارتے مارتے زخمی کر دے گا، ایمان والے سے کچھ نہیں کہے گا، اللہ کے چاہنے والے مرد اور عورت سے کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کو بھی بتایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پیغمبر جو آئے ان کو بھی بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جانور کے بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ تو بہرحال تھے ہی لاڈلے پیغمبر، سبھی لاڈلے تھے، لیکن ذرا ان کا معاملہ ہی عجیب و غریب تھا۔ جس بات کی ٹھان لی بس ٹھان لی۔ حضرت موسیٰ کا یہ مزاج تھا، بس ٹھان لی ایک مرتبہ کہ اللہ تجھے دیکھنا چاہوں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا، نہیں جی انہوں نے تو ٹھان لی کہ مجھے تو اپنا دیدار کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز کی ٹھان لی بس ٹھان لی، اللہ سے وہ کرنے کو کہا۔ اللہ میاں کو بھی بڑا پیار تھا حضرت موسیٰ کے اوپر، بچپن سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ فرعون کے محل میں ان کو پلوا دیا، جو ان کو مارنا چاہتا تھا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی کہ اچھا صفا پہاڑ پہ سے یہ جانور نکلے گا تو انہوں نے دعا کر ڈالی اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تو مجھے ابھی دکھا دے وہ جانور۔ ٹھان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی کہ پروردگار عالم مجھ کو وہ جانور ابھی دکھا دے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور اس صفا پہاڑ سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ کوئی سی چیز بھی اس کے واسطے مشکل نہیں۔ مثبت کو منفی بنا دے، منفی کو مثبت بنا دے، پازیٹیو کو نگیٹو بنا دے، نگیٹو کو پازیٹیو بنا دے، کالے کو گورا بنا دے، گورے کو کالا بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اچھا موسیٰ تم دیکھنا چاہتے ہو اس جانور کو؟ کہ جی میری تو طبیعت چاہتی ہے اس جانور کو دیکھنے کی، ابھی دکھا دیں کیسا ہوگا وہ۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ درخواست کر ڈالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حق تعالی نے صفا پہاڑ کو حکم دیا کہ پھٹ جا، اور اس جانور کو زمین سے نکالا، صفا پہاڑ سے حضرت موسیٰ کے سامنے نکالا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے، دہشت ناک منظر دیکھ کر کہا کہ پروردگار بس اس کو واپس کر دے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کو واپس کر دے اسی پہاڑ کے اندر۔ چنانچہ حق تعالی نے پھر اس جانور کو صفا پہاڑ میں واپس کر دیا۔ چنانچہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جس کا تذکرہ آج کے درس میں اس کا نام اقصد ہوگا، الف قاف صاد دال، اقصد اس جانور کا نام ہوگا، جیسا کہ محمد ابن حسن المقری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفسیر بیان فرمائی کہ یہ ہر شہر میں نکلے گا، پوری دنیا جہان کا چکر لگائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل کیوں بیان فرمائی؟ اسی واسطے کہ صحابہ کرام اور دنیا والے ہوشیار ہو جائیں اور اللہ اللہ کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا کہ وہ جانور صفا پہاڑ سے نکلنے کے بعد لوگوں سے کلام کرے گا، ایسے کلام کرے گا جیسے انسان بولتا ہے، اور کافر سے کہے گا کہ تو نے کفر کیا، اور ایمان والے سے کہے گا کہ تو نے ایمان پر عمل کیا، بہت اچھا تو کامیاب ہے۔ اور علل اعلان سب کے سامنے وہ جانور یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اللہ نے مکے والوں کو عنایت فرمایا، لیکن مکے والوں نے اس کی قدردانی نہ کی، مکے والوں نے اس پیغمبر کو ستایا، ایرا رسانی کی، زخمی کیا۔ سجدے کی حالت میں جب میرے آقا سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اونٹ کی اوجھڑی لے جا کر رکھ دی، پاخانہ لے جا کر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کمر پر۔ ہاں بھیا، جو قدردانی نہیں کرنا جانتا وہ اتنی بڑی ذات کو بھی ستاتا ہے، اتنی بڑی ذات کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔
کلام پاک میں ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ ان اہل مکہ کو یقین نہیں تھا، اللہ کی آیات پر یہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند، اب تو میں نکل چکا صفا پہاڑ سے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ابن جریج نے ابو زبیر سے فرمایا، روایت کیا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور صفا پہاڑ میں سے نکلے گا، اس جانور کا سر تو ہوگا بیل جیسا، سر اس جانور کا بیل جیسا، آنکھیں ہوں گی خنزیر جیسی، اور اس جانور کے کان ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوں گے، اور اس جانور کے سینگ بھی ہوں گے جو 12 سنگے کی طرح ہوں گے، اور اس جانور کا سینہ شیر کی طرح ہوگا، اور اس جانور کا رنگ چیتے جیسا ہوگا، اور اس جانور کی کوک بلی جیسی ہوگی، اور اس جانور کی دم مینڈھے جیسی ہوگی، اور اس جانور کے پیر اونٹ جیسے ہوں گے، اور اس جانور کے بدن پر جو جوڑ ہوں گے، جیسے دیکھو ہمارے بدن پر جوڑ ہیں، انگلی کا جوڑ، گھٹنے کا جوڑ، کونی کا جوڑ، اس جانور کے جوڑوں میں سے ہر جوڑ کے بیچ میں 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اتنا بڑا جانور، اور بال بہت ہوں گے اس جانور کے جسم پر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور کوہ صفا سے نکلے گا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، تو زمین جیسے یہ جانور نکلے گا نا، زمین حضرت عیسیٰ کے نیچے سے حرکت کرے گی۔ حضرت عیسیٰ بھی ایک دم کہیں گے کہ ارے بھائی یہ زمین میں حرکت کیسے ہوئی؟ پھر پتہ چلے گا کہ ارے زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین کو اللہ نے ہلا دیا، اور مسعی کے قریب سے صفا پہاڑ پھٹ کر یہ جانور اس میں سے نکلے گا۔ سب سے پہلے جو چیز اس کی ظاہر ہوگی وہ اس کا چمکتا ہوا سر ہوگا، نہ تو کوئی تلاش کرنے والا اس کو پا سکے گا اور نہ ہی کوئی بھاگنے والا اس سے محفوظ رہ سکے گا، لوگوں پر مومن اور کافر ہونے کی علامت لگا دے گا۔ خواتین و حضرات، مومن کے چہرے کو ایسا کر دے گا وہ جانور جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مومن کا لفظ لکھ دے گا۔ ابھی بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی سے وہ اس کو لکھے گا، اور کافر کے چہرے پر ایک کالا نقطہ لگا کر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھ دے گا، اور یہ کام حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس صفا پہاڑ کے قریب موجود تھے، اور احرام بندھا ہوا تھا جیسے عمرے کا احرام بنتا ہے، حج کا احرام بنتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے احرام کی حالت میں اپنی لاٹھی سے صفا پہاڑ کو کھٹکھٹایا، یعنی اپنی لاٹھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے صفا پہاڑ پر ماری، اس میں سے آواز نکلی، اور ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ مجھے اس جانور کے اس پہاڑ کے اندر ہونے کا اتنا یقین ہے کہ میں نے جو ابھی لاٹھی اس پہاڑ کے اوپر ماری ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جانور میری اس لاٹھی کے کھٹکھٹانے کو سن رہا ہے، وہ موجود ہے اس پہاڑ کے اندر۔ چنانچہ وہ جانور جب نکلے گا تو 3 مرتبہ ایسی چیخ مارے گا کہ اس کو پورب اور پچھم میں ہر آدمی سنے گا، پورب اور پچھم میں، اتر میں، دکن میں، جنوب میں، شمال میں، شرق میں، غرب میں، ہر مرد کے کان میں اس کی چیخ کی آواز جائے گی، چاہے کہیں بھی ہو، کتنی دور ہو۔ اللہ تعالیٰ
اس کی چیخ کی آواز کو ہر مرد اور ہر عورت کے کان میں پہنچا دے گا. بڑی ڈراؤنی شکل اس جانور کی ہوگی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک کے اندر اس چیز کو نقل فرما کر لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس جانور کے نکلنے سے پہلے تیاری کر لو. سفر کی تیاری سفر کرنے سے پہلے ہی کی جاتی. جب آدمی دہلی جانا چاہتا ہے تو بریف کیس پہلے ہی تیار کر لیتا ہے کہ بھئی جلدی سے صبح کو اٹھ کر بس گاڑی پر چل پڑیں گے، اسٹیشن چلے جائیں گے. آخرت کا سفر تو ظاہر سی بات ہے بڑا زبردست سفر ہے، اس میں انسان کو ظاہر سی بات ہے بے انتہا کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، تو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جو آدمی قیامت میں اور دنیا میں سرخرو ہونا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، جان کی بھی قربانی دے، مال کی بھی قربانی دے، اور وقت کی بھی قربانی دے، ٹائم کی بھی قربانی دے، اور یہ سوچے کہ جو وقت اللہ اللہ میں لگ گیا یا اللہ اللہ سننے میں لگ گیا وہ تو ہے کارآمد، باقی سب بیکار وقت گزرا، غیبتوں میں گزرا، چغلی میں گزرا، لگائی بجھائی میں گزرا، بدتمیزی باتوں کے اندر گزرا، لطیفہ گوئی کے اندر گزرا. علماء نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ جانور نکلے گا حاملہ عورتوں کے حمل گر پڑیں گے، پیٹوں میں سے کچے بچے گر پڑیں گے مارے دہشت کے، اور افراتفری کا تو عالم ہو گئی. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جیسا کہ کلام پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پینے والے بچوں کو گود میں سے پھینک دیں گی، اور حمل والی عورتوں کے حمل گر پڑیں گے، کچے بچے گر پڑیں گے. یہ اس زلزلے کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے بھیجے گا. اللہم احفظنا. 70ویں پارے میں اس کا بیان کیا گیا اللہ کی جانب سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فرمایا جس وقت وہ زلزلہ آئے گا تو لوگوں کو ایسا دیکھے گا شاید نشے میں ہیں، حالانکہ نشہ وشا کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہم احفظنا. اور دنیا کے اندر یہ اللہ تعالی اپنے عذابوں کا نمونہ دکھاتے رہتے ہیں تاکہ بندے ہوشیار ہو جائیں. جو مائیں اور بہنیں یہ کہتی بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں، بال بچوں میں ٹائم گھرا رہتا ہے، گھر گرہستی میں ٹائم گھرا رہتا ہے، اور جب موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ گھر گرہستی تو ایک بہانہ ہے. اگر کوئی ماں بہن اللہ کے کلام کی تفسیر سننے کے لیے آنا چاہے اور دل میں آگ لگی پڑی ہو تو خدا کی قسم اللہ رکاوٹیں دور فرما کر پروگرام میں بھیج دیتے ہیں. دل میں آگ لگی ہوئی ہونی چاہیے کہ مجھے جانا ہے پروگرام میں. پتہ نہیں آج کیا چیز بیان ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کیا چیز سننے سے رہ گئی ہوگی کہ اللہ نے وہ چیز کلام پاک میں بیان فرمائی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اگر تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، اور اگر تو چاہے تو وقت پر آنا آسان اور وقت سے پہلے سارے کاموں کو نمٹانا آسان ہے. آج یہاں آنے کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آنے کو قبول فرما لیا تو سمجھ لو آپ کی تو بگڑی بن گئی، کشتی زندگی کی ساحل پر لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کہ چل میری بندی، دنیا کی رکاوٹوں کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود
کہ تو بوڑھی ہے، چلا پھرا تجھ سے جاتا نہیں، پر تو پروگرام میں جا رہی ہے، چل تیرا آنا قبول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ جاری ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے بندے اور بندی کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کی تو سرکار نرالی ہے۔ اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ پابندی سے آنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور یہ بہانہ کہ ٹائم نہیں ملتا، جب ملک الموت آئے گا اور روح نکالے گا اور تھپڑ مارے گا کہ میرے خدا کے کلام سننے کے لیے ٹائم نہیں تھا، شادی میں جانے کے لیے ٹائم تھا، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ آدمی ہائے ہائے کرے گا۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے روح نکلنے کے وقت یہ بات کہلوائیں گے کہ دنیا داری کے لیے تیرے پاس ٹائم تھا، لیکن میرے قرآن کے سننے کے لیے اور مجھ خدا کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں تھا، تو اس وقت فرشتے پٹائی کریں گے۔ اللہم احفظنا۔ اور دیکھو میری ماں اور بہنوں، روح نکلتے وقت اگر یہاں پٹائی ہو گئی تو آگے اور پٹائی ہوگی، اور اگر یہی فرشتوں نے پیار کر لیا اور یہی فرشتوں نے کہہ دیا کہ تو تو اللہ کی مخصوص بندی ہے، تو تو اللہ کا مخصوص بندہ ہے، تو بس سمجھ لو آگے کی سیڑھیاں آسان ہیں، آگے قبر کا اندھیرا بھی نہیں ملے گا، روشنی روشنی، کیونکہ روح نکلتے وقت ہی خوشخبری دے گئے فرشتے کہ گھبرانا نہیں ہے خدا کی بندی، اور گھبرانا نہیں ہے خدا کے بندے۔ تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔